آج 24 الثانی آخری جمعہ، آخری موقع، 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 الثانی آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج جمعہ کا وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ کچھ بھی نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اس لیے آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دن ضائع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہے جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں۔ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن صرف 70 بار پڑھ لینا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، تمام نظر بد، جادو، جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مسند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اور پورے سال کا رزق دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ ہی بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ آخری جمعے کا دن ہے اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ اب ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ وہ دولت کا ایک ایسا راز ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یا لطیف کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف، مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا لطیف کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے
صرف اور صرف اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیف کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یا لطیف کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے نکل جاتی ہے۔ یا لطیف پڑھنے سے کئی سالوں کی پریشانی، غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتی جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ 2 بار سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیف پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر 121 مرتبہ یا لطیف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جسے آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیات جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پہ نہ تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔ اس دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیات مبارک کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیات مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ پہلی آیات ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمات اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اسے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابی سے نواز دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھنا ہے، اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے
99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔